اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے، لاکھوں درود و سلام آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات پر۔ معزز و محترم برادران ملت، السلام علیکم۔ میں انجینئر حامد اقبال پراچا، میرا نسبی تعلق اکاڑا سے ہے، جبکہ سول انجینئرنگ کی ڈگری کے حصول کے بعد میں نے کنسٹرکشن کے شعبہ میں خدمات سر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت فرسٹ اینڈ فاسٹ کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے میری ذاتی کنسٹرکشن کمپنی نہایت معیاری تعمیرات کے حوالہ سے ایک نام اور پہچان کی حامل ہے، الحمدللہ۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، ارض پاک میں بسنے والوں، بچپن سے ہی میری سوچیں کشمیر اور فلسطین پہ ہونے والے مظالم، مسلمانوں کی بے بسی، دشمن قوتوں کی بربریت اور اس پر دنیا کے طاقتور ممالک اور مسلح حکمرانوں کی خاموشی بلکہ بے حسی پر مضطرب رہتی۔ ان مظالم اور ناانصافیوں پر میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سا اہجان اور اضطراب رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں بدعنوانی، کرپشن، ناانصافی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، معاشرہ میں عدم مساوات اور غریب اور امیر کا فرق، محکموں میں بدعملی، حق مانگنے والوں پر ریاستی جبر، پولیس کی ناجائز کارروائیاں، احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج، گرفتاریاں، حتیٰ کہ کشمیر اور فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ، یہ سب کچھ مجھے بے چین رکھتا۔ جرائم کی روک تھام میں ناکامی اور میرٹ کا نہ ہونا، بلکہ رشوت، سفارش اور کنبہ پروری ایسی معاشرتی برائیاں تھیں جن کے سبب میرے اندر اس سب کچھ سے نفرت اور ناپسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا ہے۔ میرے اندر ایک ایسی بیداری سر اٹھانے لگی جس کے سبب ملک و ملت کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ نے میری سوچوں کو ایک نئی راہ پہ ڈال دیا۔ میں ایسی آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا ہونے لگا جس کے نتیجہ میں اپنی ذات کو کسی اعلیٰ و ارفع مقصد کے لیے وقف کرنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت تھی ہی نہیں۔ اس سب کچھ کو اپنے لیے رب العزت کی جانب سے ایک انعام اور رحمت تصور کرتے ہوئے میں نے صرف لبیک کہہ دیا، بلکہ پورے انہماک اور لگن کے ساتھ اپنی سوچوں، خیالات، وقت کے تقاضوں اور فکر و عمل کو یکجا کر کے ایسا لاہ عمل ترتیب دیا جس کے نتیجہ میں تنظیم ملت پاکستان کے وجود میں لانا اور اس فلاحی و رفاہی تنظیم کے لیے برسر عمل ہو جانا میرے سارے تشنہ خوابوں کی تعبیر کے مانند ہے۔ بے شک یہ سب کچھ مجھ پر میرے کریم رب کی عطا اور رحمت العالمین کی لطف و کرم سے لبریز نگاہ کا ثمر ہے۔ اس سب کچھ سے دراصل ہم ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں، ایسی معاشرت اور ایسے نظام کی بنیادیں استوار کرنا چاہتے ہیں جن کے وجود میں آنے کے بعد ہم اپنی اس عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر پائیں جو ہمارے آباء و اجداد کا حقیقی ورثہ تھا۔ اور اگر ہم نے یہ منزل پا لی تو یقیناً ہمارے آباء و اجداد کی روحیں سکون پائیں گی اور ہماری زندگیاں آبرو اور عزت سے عبارت ہو جائیں گی۔ ہم نے طے کیا ہے کہ اگر ان تین مقاصد کو ہم اپنا نصب العین بنا لیں
اور پوری لگن، صداقت اور عزم صمیم سے جانب منزل چل پڑیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی ہمارے قدم نہ چومے۔ یہ مقاصد کیا ہیں؟ یہ مقاصد ہیں ڈیفینس، جسٹس، ریسرچ۔ ہم سب سے پہلے جسٹس لیتے ہیں۔ جسٹس سے مراد کیا ہے؟ جسٹس سے مراد ہے زندگی کے ہر شعبہ میں عدل و انصاف سے کام لینا، اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا۔ اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری کریں تو عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ خود بخود وجود میں آ جائے گا۔ ہم اگر کسی قرابت داری، کسی خوف، کسی لالچ اور ذاتی غرض سے بے نیاز ہو کر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور نہ صرف خود کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اور ان کو قائل کریں، اور معاشرتی زندگی اس معیار پر استوار ہو جائے تو ان گنت معاشرتی برائیوں سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 2، ہمارا مقصد ہے ڈیفینس، اور ڈیفینس سے مراد کوئی بندوق یا تلوار اٹھانا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ڈیفینس سے مراد اپنی قوم کا، اپنی ملت کا دفاع کرنا ہے، ان بیرونی طاقتوں سے، ان ظالم ممالک اور ظالم لوگوں سے جو عرصہ دراز سے نہ صرف عالم اسلام کی عوام کو بے جہا نقصان اور بربریت اور مختلف ٹول یوز کر کے تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ تنظیم ملت پاکستان علم و حکمت سے مرصع دانشمند، علماء، سکالرز، سائنسدان، فنی اور ثقافتی ماہرین پر مشتمل ایسے تھنک ٹینک کو وجود میں لائے گی جو ملک و ملت اور اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کا سراغ لگائیں، ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی وضع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صفوں میں چھپے ان کے ایجنٹس اور سہولت کاروں کو نہ صرف غیر مؤثر بنائیں بلکہ ان کی اصلاح کی سبیل بھی کریں۔ ایسا کر لینے سے ان گنت مثبت مقاصد حاصل ہو پائیں گے۔ یوں یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیاں، تمام تر ریشہ دوانیاں، اریانی، فحاشی، گروہ و لسانی تضادات، فرقہ وارانہ گروہ بندی، تعلیمی نصاب کے ذریعے تفاوت، غرضے کے لا تعداد مہلک سماجی برائیوں سے اور خطرات سے نجات مل پائے گی۔ محترم برادران ملت، ہمارا تیسرا اور آخری مقصد ریسرچ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، آج اس وقت جن ٹولز کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کر کے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ٹولز ہمارے ایجاد کردہ نہیں ہیں۔
یہ ہمارے دشمنوں کی ایجادات ہیں جن سے اس وقت ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب ان کا دل کرتا ہے، جب ان کو لگتا ہے یہ جماعت، یہ تنظیم، یہ فرد، یہ ملک ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، ہمارے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں، اس کا رابطہ تمام دنیا سے کٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، برادران ملت، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کدھر ہیں؟ کیا آج تک ہم نے کوشش کی کہ ہم ریسرچ کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں؟ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنتا دیکھا کہ جس نے ہمارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ریسرچ سینٹر میں پہنچایا ہو؟ بے انتہا ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں میں، بے انتہا صلاحیتیں ہیں ان کے اندر۔ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد موجود ہے، ہمارے پہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ ہم جدوجہد نہیں کر رہے۔ تو کیوں نہ ہم ریسرچ میں بھی آگے جائیں، ہم ٹیکنالوجی میں بھی آگے جائیں، کیوں نہ ہم ہر میدان میں آگے جائیں۔ تو تنظیم ملت پاکستان انشاءاللہ ملک کے طول و عرض میں ریسرچ سینٹر قائم کرے گی، جہاں پہ ہمارے نوجوان، ہماری آنے والی نسلیں وہاں پہ پہنچ کے استفادہ کریں گی، محنت کریں گی، کوشش کریں گی، اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہ ٹول اپنے بنائیں گے، ہم دنیا کو ایجادات دیں گے، ہم دنیا کو نئی روشنیاں دیں گے، اور ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے۔ تنظیم ملت پاکستان کر کے دکھائے گی۔ اس کے لیے ہمیں سالہ سال لگ جائیں، بے شک ہماری زندگیاں لگ جائیں، بے شک ہماری نسلیں لگ جائیں، ہم اس کو لے کے رہیں گے۔ ہم اپنے بزرگوں کی میراث، علم و حکمت، ایجادات کو دوبارہ پا کے رہیں گے۔ ہم سستی نااہلی کو ختم کر کے رہیں گے۔ ہم انصاف سے شروع کریں گے، ہم ڈیفنس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اور ہم ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے ذریعے دنیا سے آگے نکل کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ برادران ملت، آج ہمارا ملک اور ہماری قوم جس قدر المناک حالات سے دوچار ہے، ان تاریکیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ان 3 مقاصد کے حصول میں کامیاب ہونا ہے۔ ہم پرعزم ہیں، یقین واثق رکھتے ہیں کہ اخلاص، دیانت اور عزم سمیم کے ساتھ اگر سوئے منزل چل پڑیں تو منزل چند قدموں کے فاصلے پہ ہے۔ برادران ملت، تنظیم ملت پاکستان کی ممبرشپ شروع ہو چکی ہے، بس ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں۔ اس قافلے کا ہر رکن اہم بھی ہے اور منفرد بھی ہے، بس بے لوث اور ان تھک ہونا شرط ہے۔ انشاءاللہ کامیابی
یقینی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا نگہبان ہو۔ آپ کا بھائی انجینئر حامد اقبال پراچا، چیئرمین تنظیم ملت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔